الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جس نے اپنے بندوں پر احسان عظیم فرمایا کہ ان سے شیطان کے مکر و فریب کو دور کیا، اس کی امید کو مردود اور اس کے گمان کو ناکام کر دیا، روزوں کو اپنے دوستوں کے لیے قلعہ اور ڈھال بنایا، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے اور انہیں اس بات کی پہچان کرائی کہ ان کے دلوں تک شیطان کے پہنچنے کا ذریعہ خواہشات ہیں۔ خواہشات کو ختم کرنے سے نفس مطمئنہ دشمن شیطان کو ختم کرنے میں غالب اور قوی ہوتا ہے۔ مخلوق کے قید اور سنت پر چلانے والے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر رحمت اور خوب سلام ہو، جو روشن بصیرت اور ترجیح یافتہ عقلوں والے ہیں۔ ناظرین، فضائل روزہ کے متعلق 11 فرامین مصطفیٰ۔ بے شک روزہ چوتھائی ایمان ہے، کیونکہ نمبر 1 روزہ آدھا صبر ہے، نمبر 2 اور صبر آدھا ایمان ہے۔ پھر روزے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ دوسرے تمام ارکان کی بنسبت اسے اللہ عز و جل سے خاص نسبت حاصل ہے۔ نمبر 3 حدیث قدسی ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے سوائے روزے کے، بے شک یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ روزہ صبر کا نصف ہے، اس کا ثواب اندازہ حساب سے بڑھ کر ہے، اور اس کی فضیلت جاننے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ شخص اپنی خواہش اور کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑتا ہے، پس روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ نمبر 5 جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، جس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ روزے کی جزا کے طور پر روزہ دار سے اللہ عز و جل کی ملاقات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 6 روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی اللہ عز و جل سے ملاقات کے وقت۔ نمبر 7 ہر چیز کا ایک دروازہ ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ نمبر 8 روزہ دار کا سونا عبادت ہے۔ نمبر 9 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور ایک منادی ندا کرتا ہے، اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ اور اے برائی چاہنے والے باز آ۔ حضرت سیدنا وقیع علیہ رحمہ نے اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ اس کے متعلق فرمایا، اس سے مراد روزوں کے ایام ہیں، کیونکہ ان دنوں انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زہد و اختیار کرنے اور روزہ رکھنے کے رتبہ پر فخر کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نوجوان عابد پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے لیے اپنی خواہش کو ترک کرنے والے، میرے لیے اپنی جوانی خرچ کرنے والے نوجوان، تو میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہے۔ نمبر 11 آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے متعلق فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کو دیکھو، اس نے اپنی خواہش، اپنی لذت اور اپنا کھانا پینا میرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ ان لوگوں کا عمل روزے رکھنا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بغیر گنتی کے، لہذا روزہ دار کو اس کی جزا وافر اور بے حساب دی جائے گی جو کسی گمان اور پیمانے کے تحت نہیں ہوگی، اور مناسب یہی ہے کہ ایسا ہی ہو کیونکہ روزہ اللہ عز و جل کے لیے ہے اور اس کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اسے خصوصی مقام و مرتبہ حاصل ہے، اگرچہ تمام عبادات اسی کے لیے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بیت اللہ شریف کو تمام زمین پر فضیلت حاصل ہے، اگرچہ تمام زمین اسی کی ہے، کیونکہ بیت اللہ شریف کو اللہ عز و جل نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرمائے گا۔